ہوا کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہو؟ تو کہنے لگے کہ تمہیں پتا بھی ہے وہ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہا کہ آپ کے بارے میں آپ کو کچھ پتا نہیں؟ کہا کہ مجھے کچھ پتا نہیں۔ کہا آپ کے بارے میں ایسی ایسی بات چل رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے قضائے حاجات بھول گئی، میں واپس بھاگ کر کے گھر آئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لپٹ گئی کہ ابو میرے بارے میں کیا مدینے کے اندر میں چرچے ہو رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ بیٹی کہ جاہلیت کے زمانے میں ہم پر یہ الزام نہیں لگے، اب اسلام آنے کے بعد اتنا بڑا الزام ہمارے اوپر لگا ہے، بیٹی صبر کر۔ ام رومان رونے لگ گئی۔ حضرت عائشہ اٹھی اور جا کر کے مصلی لیا اور کہنے لگی کہ چلو اب وہ سپریم کورٹ ناراض ہے تو ہائی کورٹ سے ہی فیصلہ اتارتی ہوں، اور سیدھے جا کر کے مصلی بچھایا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا سب سے پہلے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت اسامہ وہ صحابی ہیں جن کو بچپن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا اور ان سے بہت محبت تھی۔ حضرت اسامہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، بیٹے کے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں باہر کہیں کھیلتے ہوئے حضرت اسامہ گر گئے تو سر کے اوپر چوٹ آئی، خون نکلنے لگا۔ تو حضرت اسامہ چھوٹے بچے تھے تو ناک سے گندگی بھی تھی اور بہت کالے تھے حضرت اسامہ۔ وہ گھر میں آئے اور پھر پسینہ نکلا ہوا، اس میں خون ملا ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عائشہ اسامہ کا خون صاف کر دو۔ تو حضرت عائشہ ایسے دوپٹہ لے کر کے دور دور سے صاف کرنے لگی۔ حضور اٹھے اور کہا کہ عائشہ کیا کرتی ہو؟ یہ اسامہ ہے میرا بیٹا، اور قریب گئے اور اپنے منہ سے خون لے کر کے زمین کے اوپر پھینکا۔ اتنی محبت حضرت اسامہ سے تھی۔ ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بیٹا ایک بات سچ سچ بتاؤ، اماں عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسامہ کہنے لگے کہ میری ماں سے زیادہ نیک اور پاک دامن کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا کیا؟ حضرت بریرہ کو بلایا۔ حضرت بریرہ آپ کی خادمہ تھی، ان کو بلا کر کے کہا کہ بریرہ میں اللہ کا رسول ہوں، سچ بتانا، غلط مت بتانا، عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی یا رسول اللہ وہ تو اتنی سیدھی سادی ہیں کہ آٹا گوندتی ہیں اور روٹی پکانا بھول جاتی ہے، بہت نیک ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا۔ حضرت علی کو بلا کر کے کہا کہ علی عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس بیویوں کی کمی نہیں ہے، اگر آپ کو ایسا کچھ لگتا ہے تو طلاق دے دو، طلاق دے دو۔ 1 مہینہ ہوا ہے، 1 مہینے سے مدینے کے اندر میں یہ ہوا چل رہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے اور سارے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے دیکھو اپنے نبی کے اخلاق، اپنے نبی کے اخلاق دیکھو، آپ کو پتا ہے یہ کس نے کیا ہے۔ لیکن حضور ممبر پر کھڑے ہو کر کے کہنے لگے کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے لیے مجھے بہت پریشان کیا۔ نام نہیں لیا عبداللہ بن ابی کا، نام نہیں لیا، ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے آئے اچھالنے کے اوپر پڑے رہتے ہیں، نام نہیں لیا۔ تو حضرت سعد کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کون ہے وہ، اس کا نام بتاؤ، ہماری تلوار اس کے ساتھ میں نپٹے گی۔ اگر وہ قبیلہ اوس کا ہے تو ہم دیکھیں گے، اور قبیلہ خزرج کا ہے تو وہ خزرج والے اس کو دیکھیں گے۔ عبداللہ بن ابی قبیلہ خزرج سے تھا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ کیا بکواس کرتا ہے، تجھے پتا نہیں ہے یہ کون باتیں کر رہا ہے؟ چلو اب مسجد میں تلواریں نکل گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے خاندان کا ہوگا، تمہارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر اٹھے، اللہ نے حضرت عمر کو کیا فراست دی۔ حضرت عمر اٹھے اور حضرت عمر کی رائے پر اسی لیے بارہا قرآن اترا ہے۔ حضرت عمر اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ حضرت عائشہ کے ساتھ میں نکاح تم نے کیا تھا کہ اللہ نے کروایا تھا؟ میرے نبی کا کوئی نکاح بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے کہ نہیں ہوا۔ فرمایا کہ نکاح تم نے کیا کہ اللہ نے کروایا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کروایا تھا۔ فرمایا کہ پھر ایسی عورت اللہ آپ کے حوالے کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر کا بوجھ پورا ختم ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور گھر کے اندر میں داخل ہوئے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے ان کے پیروں کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے۔
کس جگر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. میں جب بھی اس حدیث کو پڑھتا ہوں اور جب بھی وہ قرآن کی آیات کی تفسیر دیکھتا ہوں میرا کلیجہ کانپ اٹھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تجھ سے گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے اور مجھے بتا لے میں تجھے درگزر کر دوں. کس جگر سے میرے نبی نے یہ جملہ کہا ہو. حضرت عائشہ اٹھی اور فرماتی ہیں کہ غم میں مجھے یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب کا نام بھول گیا. اور حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آج میں بس اتنا کہوں گی فصبر جمیل. میرے جو یوسف کے باپ نے کہا تھا بس وہی کہوں گی. اور وہ کہہ کر کے اٹھ کر کے چلی گئی اور بازو میں جا کر کے مصلے پر بیٹھ گئی. اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نظر آئے اور حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ اب قرآن اتر رہا ہے. حضرت ام رومان کی چیخ نکل گئی, حضرت ابو بکر کی چیخ نکل گئی کہ اب قرآن آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. قرآن آیا, یوسف پر بہتان لگا تو ایک بچے کو اللہ نے گواہی کے لیے کھڑا کر دیا کہ میرے یوسف کی گواہی دے دو. اور اس بچے نے آ کر کے گواہی دے دی. مریم پر بہتان لگا تو بیٹے نے گواہی دی ماں کے گود کے اندر میں. قال اننی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, مجھے اللہ نے کتاب دی. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گواہی ماں کے گود کے اندر میں دی. لیکن میری اور آپ کی ماں, وہ ماں, اس ماں کو بھی اس زبان نے تار تار کر کے رکھ دیا. اس لیے تو فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرو. کس ماں پر بہتان لگا ہے؟ اس ماں پر بہتان لگا ہے جس ماں کے گھر کی, جس ماں کا کمرہ میرے نبی کی آرام گاہ بنا. اس ماں پر بہتان لگا ہے جس ماں کے کاندھے کے اوپر سر رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دی ہے. اس ماں پر بہتان لگا ہے جس ماں کا آخری لعاب میرے نبی کی غذا بنا ہوا. حضور جب آخر وقت میں تھے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے اور ان کے ہاتھ کے اندر میں مسواک تھی. اب آخری لمحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عبد الرحمن بن ابو بکر کے ہاتھ کو دیکھنے لگے. اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں. مسواک منگایا اور مسواک اما عائشہ نے منہ میں چبایا اور اپنے منہ کا جھوٹا مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں کرایا. اور یہ آخری غذا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے. اس زبان نے ایسی پاک دامن عورتوں کو, ایسی ماؤں کو بھی نہیں بخشا ہے. اس لیے فرمایا اس زبان کی حفاظت کرو ورنہ اعمال سارے ختم ہو جائیں گے, اس زبان سے برباد ہو کر کے رہ جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں کہ اب قرآن آ رہا ہے. قرآن آیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہم نے دنیا میں بنائی ہیں اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں, پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد. 11 سورہ نور کی 11 آیتیں اما عائشہ کی برات کے اندر نازل. 11 آیتیں. ایک منافق یہ بکواس کر رہے ہیں اور جو ایمان والے اس میں آ گئے تھے ان کو حد لگا دی جائے, ان کو سزا دے دی جائے. وہ کہا اور قرآن آیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں. میں نے اس لیے بتایا میرے دوستو کہ زبان کی حفاظت, اعمال کی طرف متوجہ ہونے کا یہ وقت ہے. اس وقت کے اندر میں اللہ کو راضی کرنا ہے. مسجدیں ہماری بھر جائیں, ہم عبادتوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں, حالات کو اللہ کے حوالے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ان حالات کو نپٹے. میں یہ نہیں کہتا کہ خاموش بیٹھے رہو, جو کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے. اپنے دفاع کے لیے جو قوم نہیں لڑتی, آج یہ قوم بزدل ہو چکی ہے. آج اس قوم کے اندر کی وہ بہادری اور اس قوم کے اندر کی وہ دلیری ختم ہو چکی ہے. آج نوجوانوں کے اندر کا وہ ایمانی جذبہ ختم ہو چکا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر سے نکلنے کی آج قبر سے انتظار کر رہی ہیں امت کی بچیاں. امت کی بچیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, انہیں مرتد کیا جا رہا ہے اور یہ نوجوان موبائل کے اندر میں مگن ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے. کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی, محمد بن قاسم, یہ سب وہاں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ایک بچی کی پکار پر میں تیار ہوا.
ایک بچی کی پکار پر ایک بچی کو لوگوں نے گھیرا، حج کے قافلے کو ایک نے گھیرا اور گھیر کر کے کچھ کو مار دیا، کچھ کو چھوڑ دیا، اور بچی کی آبرو پر جب ہاتھ ڈالنے لگا تو اس نے پکارا، کہاں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس قافلے کے بچے ہوئے لوگوں نے جا کر کے اطلاع دے دی، اور اطلاع دے کر کے کہا کہ ایک بچی تمہیں پکار رہی تھی۔ کہنے کہا یا اختی، اے میری بہن، جب تک تیرا انتقام نہیں لوں گا نہ چین سے سوؤں گا نہ کھاؤں گا۔ لکھا ہے مورخین نے پورے 2 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے بستر کو پیٹ نہیں لگائی، بس انتظار میں تھا کہ میں انتقام کروں۔ ہزاروں بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے کان پر جوں نہیں رینگ رہی ہے، اس کے اسباب ہم اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہزاروں بچی، رمضان جیسا مہینہ، اور میرے پاس اس وقت میں صرف اوسط تعلقے کی 1 رمضان سے 21 رمضان تک کی کارگزاری ہے۔ 18 بچیاں ہیں جو غیروں کے حوالے ہو گئی تھی۔ اللہ ان نوجوانوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے کچھ کوششیں کر کے کچھ بچیوں کو ان کے گھروں تک پہنچا دیا۔ کس زندگی کو جی رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ کب تک دیکھیں گے کاروبار، کب تک دیکھیں گے تجارت، کب تک دیکھیں گے ملازمت، اور کب تک ظلم کو سہتے رہیں گے، اور کب تک ہم ایسی بزدلی کی زندگی جیتے رہیں گے؟ صحابہ کو جب اللہ کے دین کی آواز لگتی تھی سب بھول جاتا تھا، بیوی، بچے، کاروبار، تجارت، سب بھول جاتا تھا، سب ختم ہو جاتا تھا۔ حضرت بشیر ابن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں یتیم تھا، میری ماں مر چکی تھی، نہ مجھے خالہ تھی، نہ مجھے چاچا تھے، نہ میری پھوپھی تھی، کوئی نہیں تھا، میں اکیلا، اور میرے ابو تھے حضرت اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ ہم ہجرت کر کے مدینہ گئے، اب میں اکیلا ہونے کی وجہ سے اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے میرے باپ کو مجھ سے اتنی محبت تھی کہ رات ہوتی تو سینے پر لے کر کے سویا کرتے تھے، دن ہوتا تو ساتھ میں کھاتے اور مسجد لے کر کے جایا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک رات کا وقت تھا اور حضرت بشیر ابن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اپنے گھر کے اندر میں سوئے ہوئے ہیں اور اپنے سینے کے اوپر بچے کو لے کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ مدینے کی مسجد نبوی سے آواز لگی، یا خیل اللہ ارتدی النفیر النفیر، کہ اے لوگوں نکلو، اللہ کے دین کے مددگاروں، اللہ کے راستے کے اندر میں نکلو۔ اللہ کے دین کی آواز لگی، نکلو نکلو۔ حضرت بشیر نے اپنے بچے کو بازو میں سلایا، اور کیا آواز ہے، مسجد کے اندر میں گئے کہ اللہ کے دین کا تقاضا ہے، امت کو آج تمہاری ضرورت ہے، تمہیں نکلنا ہے۔ حضرت بشیر مسجد نبوی سے اس جماعت کے ساتھ میں نکل گئے اللہ کے راستے کے اندر۔ اب جب اللہ کے راستے کے اندر میں گئے، صبح حضرت بشیر اٹھے اور دیکھا باپ بستر میں نہیں ہے، تو گئے مسجد نبوی کے اندر میں، شاید نماز کو گئے ہوں گے، فجر کی نماز میں پورے مجمع میں پوری صفوں میں اپنے باپ کو تلاش کیا، باپ کہیں نظر نہیں آیا، تو لوگوں سے پوچھا کہاں ہیں؟ کہا اللہ کے راستے میں گئے ہیں۔ 1 دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گئے، ہفتہ گیا، مہینہ گیا، اس کے بعد حضرت بشیر کہنے کہ میرا باپ کہاں ہے؟ اور گلی کے اندر میں وہاں اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھتے، اس چھوٹے سے بچے کو کوئی لا کر کے کھانا دیتا، کھاتے، وہیں سو جاتے، باپ کے انتظار میں سوتے۔ کئی دنوں کے بعد مسجد نبوی میں اعلان ہوا، وہ جو جماعت اس وقت اللہ کے دین کے تقاضے پر گئی تھی واپس آ رہی ہے۔ تو سب لوگوں نے کہا بشیر تیرے ابو بھی اسی میں تھے؟ تو حضرت بشیر کہتے ہیں میں بھی بھاگ کر کے مدینے کے باہر گیا، ایک اونچے پہاڑ کے اوپر جا کر کے بیٹھ گیا جہاں سے لوگ آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے مجمع پر نظر ڈالی کہ اس جماعت کے اندر میں میرا باپ نظر نہیں آ رہا ہے۔ نیچے بھاگ کر کے آئے، آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ماذا فعل ابی، اے میرا باپ کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر کو معلوم تھا کہ اس کا باپ اللہ کے راستے میں مر چکا ہے، پیچھے اشارہ کیا، پیچھے گئے، حضرت عمر کو پوچھا ماذا فعل ابی، میرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بشیر ہیں،
ان کو اٹھایا اور اٹھا کر کے ایک صحابی کو اشارہ کیا میرے آگے بٹھاؤ. ان کو گود میں بٹھایا گیا. جب وہ گود میں بیٹھے تو حضرت بشیر اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کو ہاتھ لگا رہے, یا رسول اللہ ماذا فعل ابی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کہاں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو نکلے ٹپ ٹپ اور ان کے چہرے کے اوپر گرے اور فرمایا اما ترضا یا بشیر, اے بشیر کیا تو اس کے اوپر راضی ہے کہ تیری ماں عائشہ بن جائے اور تیرا باپ محمد بن جائے؟ وہ چھوٹا سا بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں راضی ہوں. اس بچے کو کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے کہ تیرے دین کے جنازے نکل رہے تھے اور ہم اپنے کاروبار میں مست تھے, تیری بچیاں مرتد ہو رہی تھی, ہم موبائل کی دنیا کے اندر میں مست تھے اور تیرے نوجوان بچوں کو امت محمدی ہونے کی وجہ سے جانوروں کی طرح پیٹ کر کے مارا جا رہا تھا اور ہم اپنی دنیا میں مست اپنے بیوی بچوں میں تھے. کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن؟ اس کے لیے کیا سوچ کر کے رکھا ہوا ہے؟ پہلے اس کا جواب. میں یہ نہیں کہتا کہ تم نکلو جنگ کے لیے, میں یہ نہیں کہتا کہ تم مقابلے کے لیے نکلو, میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ تم مسجدوں کی طرف بھاگو. ففروا الی اللہ, اذان ہو تو دوڑو اللہ کی طرف. کاروبار, تجارت, ملازمات, اپنے گھر, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑو. ففروا الی اللہ, دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ ایک سائے رنگ ہے جیسے رمضان میں بچتا ہے کہ سحری کا وقت ہو گیا آ جاؤ. اللہ کہہ رہے ہیں جب تمہارے دلوں کا سکون ختم ہو جائے, تمہاری زندگیاں پریشان ہو جائے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ایک ہی چیز ہے جو تمہیں سکون دے سکتی ہے, وہ اللہ کی یاد ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑو, اللہ پوری دنیا کا نقشہ بدل کر کے چھوڑو. یاد رکھو جو تمہیں مار رہے ہیں, جو تمہاری بچیوں کے اوپر ڈاکے ڈال رہے ہیں, جو تمہارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, انہیں پتا چل چکا ہے کہ یہ اللہ کے نہیں ہیں. ان کے ساتھ جو سلوک کرو کچھ فرق نہیں پڑتا. ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے, گاڑی چلاتے چلاتے گاڑی کے ٹائر کے نیچے اگر بکری کا بچہ آ کر کے مر جائے تو گاڑی روک لیتا ہے. کیوں روکتا ہے؟ کہ پتہ نہیں کس کا تھا, پیسے دینے پڑیں گے, معاوضہ دینا پڑے گا, معافی مانگنی پڑے گی, صلح کرنی پڑے گی. بکری ہے, کسی کا بچہ ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. اگر اسی ٹائر کے نیچے کتا آ کر کے مر جائے تو کتا دیکھ کر کے کہتا ہے کہ آوارہ ہوگا, آ کر کے مر گیا, ختم ہو گیا. بس یہی حال اس وقت میں سارے ملک کا بنا ہوا ہے کہ یہ جس در کے تھے اس در کے رہے نہیں, یہ آوارے کتے بن کر کے زمین کے اوپر گھوم رہے ہیں. ان کے ساتھ جو سلوک کرو اس کا کوئی مالک نہیں, ان کی طرف سے فیصلے کچھ نہیں اترنے والے آسمان سے. یہ باطل کو معلوم ہو چکا ہے. وفا کرو, اللہ کی رسی کو مضبوط. رمضان میں مسجدیں بھر رہی ہیں اور پوری مسجدوں کے اندر میں تراویحاں, چاروں طرف خیرات کا ماحول, صدقے کا ماحول اور عبادتوں کا ماحول. رمضان کا چاند نظر آ گیا. 98% نوجوان رمضان کی چاند رات عبادات, سارے رمضان کی عبادت کے اوپر پانی پھیر کر کے گناہوں کی طرف چلتے ہیں. رمضان جیسے مہینے میں نے کتنوں کو دیکھا مسجد میں واٹس ایپ چلا رہے ہیں, مسجد میں واٹس ایپ. ارے کیا امید کریں گے اللہ تعالیٰ؟ وفا تو کرو اپنے نبی کے ساتھ میں, اپنے اللہ کے سامنے. میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں, آپ لوگ رمضان کے علاوہ ملتے نہیں ہو, آج ملے ہو. میں تمہارے سامنے اپنا درد رکھ رہا ہوں, تقریر نہیں کر رہا ہوں. میری بات کو بیان مت سمجھنا, تقریر مت سمجھنا. تمہارے آگے بھیک مانگتا ہوں, جھولی پھیلاتا ہوں, تمہارے پیر پکڑتا ہوں, تمہارے ایک ایک کے پیٹ میں منڈی ڈال کر کے کہتا ہوں کہ اس رمضان کو توبہ کا رمضان. بس اللہ کو بولو کہ اللہ بس بہت ہو گیا, بہت نافرمانی کی. اپنی زندگی کو دیکھو, اپنے گناہوں کے اوپر نظر ڈالو. وہ ایسا, یہ ایسا, یہ ویسا, اس کی زندگی ایسی. اللہ نے اپنی ذمہ داری اپنے اوپر دی ہے. جو کر رہا ہے وہ اللہ کے پاس حساب دینے والا ہے. یاد رکھو اس کا حساب ہونے والا ہے. اپنے اعمال پر نظر رکھو, اپنی زندگی کے اوپر نظر رکھو. توبہ کرو, اللہ کے ساتھ میں وفا کرو, اللہ کے ساتھ میں حیا کرو, اللہ کے ساتھ میں شرم کرو, اللہ کے نبی کے ساتھ میں شرم کرو. حضرت حسین کو کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن؟ جب حضرت حسین کہیں گے
مجھے پیاس لگی تھی کربلا کے میدان میں، پیاس کی شدت میں تھا اور پانی پینے کے لیے دریائے دجلہ کی طرف گیا، میرا چھوٹا سا معصوم بچہ عبداللہ 2 سال کا بچہ حضرت حسین کو دیکھ کر کے لڑکھڑاتے قدموں سے خیمے سے نکلا۔ حضرت حسین نے باہیں پھیلائی، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو دشمن کیا کرے گا؟ وہ بچہ جب قریب آئے، اس بچے کو حضرت حسین نے گلے سے لگایا۔ آپ ابھی گلے لگانے والے تھے کہ ایک بدبخت نے تیر چلایا جس کا نام حرملہ بن کامل تھا۔ وہ تیر جو چلا تو عبداللہ کے یہاں سے گھسا اور یہاں سے نکلا، خون کا پھوارہ حضرت حسین کے چہرے پر گرا، ایسے صاف کیا، ایسے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اگر آج تو اس پر راضی ہے تو حسین بھی اس کے اوپر راضی ہے۔ کیا جواب دو گے؟ کیا یہ قربانیاں اس لیے تھی کہ ہم بدکاریاں کرتے پھریں؟ کیا یہ قربانیاں اس لیے تھی کہ ہم عیاشیوں کے اڈے آباد کریں؟ کیا یہ قربانیاں اس لیے تھیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ میں بے وفائی کریں؟ اللہ کے نبی کا طریقہ پسند نہیں، غیروں کے طریقے زندگیوں کے اندر میں ہیں۔ کیا زندگی گزار رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے شہر سے یہ آواز اس وقت میں پورے دنیا کے اللہ والوں کی ہے، یاد رکھو یوٹیوب کی دنیا کے لوگ ہو، حضرت علی میاں ندوی نے برما کے مسلمانوں کو 1866 میں 1966 میں 50 سال پہلے برما میں جا کر کے ایک بیان کیا تھا۔ آج بھی وہ بیان یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، سرچ کرو اور اس کو سنو، شاید تمہاری عقل کے پردے کھل جائے۔ حضرت علی میاں ندوی نے کہا تھا، اے برما کے مسلمانوں اگر تم اب بھی توبہ نہیں کرو گے اور اب بھی دین کی محنت نہیں کرو گے اور اب بھی اپنے اخلاق سے اس ملک کے اندر دین کو زندہ نہیں کرو گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہارے اوپر دشمن ٹوٹ کر کے پڑے گا اور تمہاری لاشیں پڑی رہیں گی، دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کب کہا تھا؟ 50 سال پہلے ایک اللہ والے نے کہا تھا، وہ زندہ ہوا۔ آج اللہ والے کہہ رہے ہیں جاگو جاگو، دشمن اور باطل پوری تیاری میں ہے، ان کے پاس کوئی اسباب اب بچے نہیں ہیں حکومتوں کو بچانے کے، اور ان کے پاس کوئی اسباب اب بچے نہیں ہیں اقتدار کو اپنے پاس رکھنے کے۔ اب یہ فسادات، اب یہ کسی ایک قوم کو ٹارگٹ کر کے ان کے اوپر ظلم و ستم کر کے اپنے اقتدار کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اب بھی نہیں سنبھلے اور اب بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور اپنے آپ کو ابھی بھی اگر ہم نے نہیں سنبھالا تو آج کے دور کے اللہ والے کہہ رہے ہیں زیادہ نہیں، 1-2 سال میں تم دیکھو گے ایک ایک قبر میں تمہیں 100 لاشیں ڈالنی پڑے گی۔ زیادہ نہیں، 1-2 سال میں تم دیکھو گے ایک ایک قبر میں تمہیں 100 لاشیں ڈالنی پڑیں گی۔ چھوڑو اپنے ایک دوسرے کی باتوں کو، اس وقت تو سب کو ایک ساتھ مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر کے اپنے اخلاق کا، اپنے اعمال کا مظاہرہ کر کے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ کیا بولوں، میرا یہ درد ہے، میری یہ تقریر نہیں ہے۔ شب قدر کے فضائل تم نے بہت سنے ہوں گے، شب برات کے فضائل بہت سنے ہوں گے، رات بھر عبادت کر رہے ہو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے غور کرو، امت آج پس رہی ہے۔ میرے نبی کا جو چمن تھا، جو باغ تھا، آج وہ اجڑ رہا ہے۔ اس باغ کو کیسے میں سنبھال سکتا ہوں؟ کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ اس دین کے باغ کو بنانے کے لیے کتنوں نے قربانیاں دی، کیسی قربانیاں دی ہیں۔ کبھی اپنے اپنے اسلاف کی تاریخ تو پڑھو۔ ایکٹر کا باپ کون ہے تم کو معلوم ہے، ایکٹر کی بیوی کون ہے تم کو معلوم ہے، ایکٹر کے بچے کتنے ہیں تم کو معلوم ہے۔ حضرت عمر کون تھے ہمارا جوان بتا نہیں سک رہا، حضرت ابو بکر کون تھے ہمارا جوان بتا نہیں سک رہا، میرے نبی کی بیویوں کا نام کیا ہے ہمارا جوان بتا نہیں سکتا۔ ارے کچھ تو وفا کی ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کچھ تو حیا کی ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کب تک لوٹ آؤ اللہ کی طرف، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنی زندگیوں سے توبہ کرو، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اس وقت میں توبہ کی ضرورت ہے۔ سوائے توبہ کے آسمان کا نظام حرکت میں نہیں آیا، نہیں آیا۔ ابو مالکہ رحمت اللہ علیہ کو
ڈاکو نے گھیر لیا. جب ڈاکو نے گھیرا اور تلوار نکالی ان کو قتل کرنے کے لیے, جب تلوار اٹھائی تو ابو مالکہ نے کہا یا ارحم الراحمین. اس نے جب تلوار کا وار کرنا چاہا تو کہا یا ارحم الراحمین. جب اس نے تلوار چلائی تو کہا یا ارحم الراحمین. لیکن جب وار نہیں ہوا تو چوتھی مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین. اور 4 مرتبہ کہہ کے آنکھ کھولی تو کیا دیکھا, ایک سفید پوش شخص کھڑا ہے اور اس نے اس ڈاکو کو نیزہ مارا اور اس کو آگ لگی اور وہ جل کر کے خاک ہو کر زمین کے اوپر گرا ہوا ہے. اس نے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہنے تیرا کام بن گیا, تو جا. کہنے تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا جب تو نے 1 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا آسمان کے 7 آسمان کے دروازے بجنے لگے. جب تو نے دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو آسمان سے اعلان ہوا میرے اس بندے کی مدد کو کون جاتا ہے. جب تو نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں, تیری مدد کے لیے زمین کے اوپر اترا ہوں. کبھی ایک مسلمان کی پکار پر اللہ کا عرش ہل جایا کرتا تھا. ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. آج اس وقت میں کعبے میں کم سے کم 60 لاکھ کا مجمع ہے اور روز حرم کا امام کعبے کے سامنے کھڑا ہو کر کے امت کے لیے رو رہا ہے. آسمان کے فیصلے ہونے کو تیار نہیں تو غور کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے, ہم کیا کر رہے ہیں, اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا. لوٹ آؤ, اللہ کی طرف لوٹ آؤ. میری ساری بات کا خلاصہ اس وقت کے جو سازشیں اور حالات ہیں, ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم سے جتنا ہو سکتا ہے, ہماری جتنی طاقت ہے اتنا کام کرے. بچیوں کے بارے میں اگر ہمیں اطلاع ملتی ہے تو اس بچی کی عصمت اور آبرو اور عزت کی حفاظت کرتے ہوئے وہ بچی اس کے گھر کیسے پہنچے, یہ ذمہ داری. یہ بھی نہیں کہ اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے, اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے. ہمارے اکابرین کے سامنے میں آپ کو آخر میں 1-2 باتیں بتا کر دعا کر لیتے ہیں. عبادت کی رات ہے, یہ ہمارا بیٹھنا بھی عبادت میں ہے. جتنی دیر بیٹھ رہے ہو عبادت ہے. ایک اللہ والے ہیں 300 صدی کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد 300 سال کے بعد پیدا ہوئے, بہت بڑے اپنے وقت کے عالم تھے. احمد بن مہدی بن رستم ان کا نام ہے. ان کے پاس ایک بچی آئی اور بچی آ کر کے کہنے لگی کہ امام صاحب مجھ سے گناہ ہوا ہے. کہا کیا گناہ ہوا؟ کہا کہ میں نے بدکاری کی ہے اور اس بدکاری کی وجہ سے اس وقت تو بدکاری ہوئی لیکن بعد میں نے توبہ کر لی. گناہ ہوا تھا, میں نے توبہ کر لی, لیکن آج 3 مہینے کے بعد مجھے پتا چل رہا ہے کہ اس بدکاری سے میرے پیٹ کے اندر میں حمل. اب میں کیا کروں؟ گھر والوں کو کیسے بتاؤں گی کہ میں نے گناہ کیا ہے؟ مجھے تو قتل کر دیں گے, مجھے تو مار دیں گے میرے گھر والے, کیا کروں؟ حضرت احمد بن مہدی بن رستم نے کہا کہ بیٹی تو جا اور بے فکر ہو کر کے گھر میں بیٹھ, کل ایک اس شہر کے اندر میں افواہ چلے گی, بس اس کے اوپر دھیان مت دینا, اپنا گھر میں بیٹھی رہے. تو کہا کہ کیا افواہ چلے گی؟ احمد بن مہدی بن رستم نے دوسرے دن ہزاروں کے مریدین کے بیچ میں اعلان کیا کہ فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ میں نے چپکے سے نکاح کیا ہے. کیا کہا؟ فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ میں نے چپکے سے نکاح کیا ہے, آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اب اس کے ماں باپ کو پتا چلا, وہ آئے کہنے کہ ہاں میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ میں نکاح کیا ہے. کہنے لگے کہ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ حاملہ ہے. اس کے پورے گناہ کا الزام اپنے اوپر لے, پورے گناہ کا الزام اپنے اوپر لے. اب لوگ کسے بخشتے ہیں؟ کہنے لگے بوڑھے ہو گئے ہیں, لوگوں کو سکھاتے ہیں اور اتنے بڑے گناہ کے اندر میں مبتلا ہو گئے اور اس عمر میں شادیوں کے شوق چڑھ گئے. بہرحال اس بچی کو بچہ پیدا ہوا تو لوگوں میں مٹھائیاں بانٹی کہ مجھے اولاد ہوئی ہے, اور مٹھائیاں بانٹی اور اس بچی کو اور اس بچے کو وظیفہ دیتے رہے. اللہ کا کرنا ایسا
کہ 1.5 سال کے بعد وہ بچے کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو مسجد میں اعلان کیا اس بچی کے ساتھ میں ہمارا طلاق ہو چکا ہے, کوئی اس کے ساتھ اگر نکاح کرتا ہو تو نکاح کر لو. ایک بچی کی آبرو اور عزت کو بچانے کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگایا. آج 1350 سال کے بعد اس مسجد کے اندر مصلی والے کا ذکر ہو رہا ہے. کسی کی بچی کی اگر کوئی کارگزاری تمہارے سامنے آئے اس کو اچھالو مت, اس کو اچھالو مت, اس کی آبرو پر پردہ ڈال کر کے, اس کے گناہ پر پردہ ڈال کر کے کس طریقے سے میری یہ بہن راست پر آئے گی اس کی فکر کرو. کہ اس کو پیٹ رہے ہیں, کہ اس کو مار رہے ہیں, مجمع جمع ہو رہا ہے, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ کون پاک ہے؟ کون پاک ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور میں بے گناہ ہوں؟ ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسوں کو یہی عبداللہ بن ابی جس کا میں نے آپ کو بتایا, جس نے اماں عائشہ پہ تہمت لگائی, ان کے بیٹے پکے مسلمان ہوئے اور مسلمان ہوئے. عبداللہ بن ابی کے انتقال کا وقت آیا تو وہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جھوٹا پانی دے دیں مجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں؟ کہا کہ میرا باپ مر رہا ہے, شاید آپ کا جھوٹا پانی پیے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا اور کلمے کی توفیق دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور تھوڑا سا بچا کر کے اس کے ہاتھ میں دیا. وہ بچہ گھر کو لے کر کے گیا. عبداللہ بن ابی آخر وقت سکرات میں ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ پانی, تھوڑا سا ہوش تھا, دیکھ رہا تھا, بات کر رہا تھا, کہا یہ پانی ہے. کہا کس چیز کا پانی ہے؟ کس چیز کا پانی ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہے, شاید اللہ آپ کی زندگی کے گناہوں کو معاف کرے اور شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت کے وقت میں توبہ کی توفیق دے دے. تو وہ کہنے لگا کہ اچھا اس پانی سے بہتر تھا کہ تو کسی کا پیشاب لا کر کے مجھے پلا. یہ آئے, کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو, اس کی گردن اڑا دوں, بہت پکا منافق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اپنے باپ کی خدمت کرو. پھر وہ کچھ دن زندہ رہے, ان کی خدمت کی, ان کا انتقال ہوا. انتقال ہونے کے بعد وہ آئے باپ کی محبت میں, کہا یا رسول اللہ آپ کا جھبا دے دو, شاید اس سے میرے باپ کی مغفرت ہو جائے. حضور نے جھبا نکال کر کے دیا. کس کے لیے؟ جس نے ساری زندگی تکلیف دی, جس نے گھر کی عورتوں کو نہیں بخشا, جھبا نکال کر کے دیا. کہا کہ پہنا دو, پہنایا. اب پھر آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ نماز جنازہ پڑھا دو, شاید مغفرت ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چلے. جب جنازہ رکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت عمر نے پیچھے سے کرتا پکڑا اور پکڑ کر کے کہا یا رسول اللہ کسی نبی کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کھڑے ہو گئے. آسمان سے وحی آئی, جبرائیل آئے اور کہنے لگے عمر کی جو رائے ہے وہ آسمان میں فیصلہ ہے. عمر کی جو رائے ہے وہ آسمان میں فیصلہ ہے. فرمایا تم اس کی 70 مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھو گے تو اسے معافی نہیں ہے. یہ اتنا پکا درجے کا منافق ہے, یہ حاویہ میں جائے گا. جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ حاویہ, جہاں منافقین ہوں گے, حاویہ میں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکلے اور فرمایا کہ کاش اگر مجھے یہ بتا دیا جاتا کہ میں اس کی 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھوں تو معاف ہوگی, تو میں اس کی 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھتا اور اللہ سے اس کی معافی چاہتا. یہ اخلاق ہے میرے نبی کے. یاد رکھو, معاف کرنا, درگزر کرنا, گناہ ہوتے ہیں. کون سا جوان گناہوں سے پاک ہے؟ کون سی بچی گناہوں سے پاک ہے؟ اگر کبھی ایسا ہو جائے, اس کو روکنے کے لیے یہ جو سازش باطل کی چل رہی ہے, مسلمان بچیوں کو وہ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں, میں یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے ان کتوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. او کتوں, شکاری کتوں, اگر میری آواز ان تک جاتی ہے تو جائے اور پہنچتی ہے تو پہنچے. او شکاری کتوں, مسلمان بچی کے پردے تک بھی تم نہیں پہنچ سکتے. یہ جن کا تم شکار کر رہے ہو, ہماری محنت کی کمی ہے کہ ان کے پاس پہلے سے ایمان باقی ہے. ان کے پاس ایمان ہوتا تو یہ تمہارے چنگل میں پھنستی. ان کے پاس ایمان نہیں ہے, اس کے بھی ہم اس کو قصوروار نہیں بتاتے. اس کے قصوروار میں ہوں, ہم سب ہیں. اگر ہم نے دین کی محنت کی ہوتی اور
اپنی بچیوں کے اوپر ہر ماں باپ نے نظر رکھی ہوتی اور اس بچی کی دنیا بنانے کے بجائے آخرت کی فکر ہر ماں باپ نے کی ہوتی، یہ حالات پیدا نہیں ہوتے، یہ حالات پیدا نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کی تبلیغ اور کچھ لوگوں کا دین کا کام مسجد کے ممبر تک ہی ہے، انہوں نے اپنے گھر تک تبلیغ لے کر کے نہیں گئے۔ آج بھی سالوں سے تبلیغ میں لگے ہوئے لوگ، انہیں شرم سے ڈوب کر کے مرنا چاہیے۔ کبھی اپنے بیوی کو بٹھا کر کے بھی پوچھا کہ میری بندی، میری بیوی مجھے یہ بتا تیری نماز کا کیا حال ہے؟ کیا تو نے نماز کے مسائل سیکھے ہیں؟ پردے کے مسائل تو نے سیکھے ہیں کہ کون لوگ تیرے لیے محرم، کون لوگ تیرے لیے نامحرم؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی دین کی محنت کرے اور پورا گھر ولی بن جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، بیوی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، محنت کی مانی نہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں پر محنت کی، وہ نہیں مانی، کافر ہو کر کے مر گئے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن محنت کے تو ہم مکلف ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بستیوں کے اندر میں عورتوں کے مکاتب جو یہ علماء کام کر رہے ہیں، آج سب سے پہلی، آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، باطل کا سب سے پہلا پلان اور وہ اس میں سکسیس ہو رہے ہیں، علماء اور عوام کے اندر میں پہلے دوری پیدا کرو، علماء اور عوام میں دوری پیدا کرو، کیونکہ ان کو معلوم ہے ان کے باپوں کا جب ظلم بڑا تھا تو یہی علماء تھے جنہوں نے سب سے پہلے آواز لگائی، سب سے پہلے آواز۔ انگریز جب اس زمین کے اوپر تنتنانے لگا اور انگریز نے جب اس زمین کے اوپر ظلم کی حدوں کو پار کیا تو اس وقت میں سب سے پہلے دہلی سے ایک عالم نے آواز اٹھائی کہ ان انگریزوں کا ظلم بڑھ چکا ہے اور اب ہر مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہے۔ اور وہ آواز جب اس ملک کے اندر میں چلی اور ٹیپو جب کھڑے ہو گئے سب سے پہلے انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، مسلمان نوجوان اور جتنے بھی گئے انگریزوں کے مقابلے کے اوپر اور انہوں نے لڑی تو انہیں یہ ملک خالی کرنا پڑا۔ یہ مسلمانوں کی طاقت تھی، یہ غدار ملک کے خود ہیں جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کو اس ملک سے چھپا کر کے رکھا ہوا ہے۔ آج لوگ جنہیں طہارت کے مسائل معلوم نہیں، میری بات سخت ہے، میں بہک گیا ہوں امت کے حالات دیکھ کر کے، اب کیا کریں؟ گھوم رہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ صرف یہ 10 دن میں اگر پورا حساب لگایا جائے تو 50 گھنٹے بیان ہوا ہے، بول رہے ہیں، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا تو آدمی بہک جاتا ہے اپنی محنت کا جب اثر نہیں دیکھتا۔ کیا چاہتے ہیں ہم تم سے؟ ہم تم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ روپیہ مانگ رہے ہیں کہ پیسہ مانگ رہے ہیں؟ تمہارے آگے بھیک مانگ رہے ہیں، جھولی پھیلا رہے ہیں، کیا دو گے تم میرے اس 2 گھنٹے کے بیان کے اوپر؟ واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر واہ واہ کی ضرورت ہوتی تو بڑے بڑے مساجد جہاں سے بلاوا تھا وہاں جا سکتے تھے، بیان کر سکتے تھے۔ کل ضلع کے امیر صاحب اظہر بھائی کو آ کر کے اظہر بھائی کے پاس ریکویسٹ کرنے لگے کہ گولائی میں پورے لاتور کا تقاضا ہے، مولانا کو کل بھیجو۔ میں نے کہا نہیں، ایک دن تو رمضان کے اندر کا میرے شہر کا حق ہے اور وہ حق میرے نوجوانوں کا ہے، اور میں تم سے کیا مانگ رہا ہوں؟ بھیک مانگ رہا ہوں کہ اللہ کے دین کی طرف لوٹو، کچھ نہیں۔ آپ ہمیں گالیاں دو، دیتے ہو، برا بلا کہتے ہو، اور بولو، چپل سے مارو، جوتے سے مارو، لیکن اللہ کی طرف لوٹو۔ ہم آپ کی مٹی کے ہیں، آپ کو صحیح راستہ دکھا رہے ہیں، گمراہ نہیں کر رہے ہیں۔ باطل کامیاب ہو گیا، مسجد کے امام کی غیبتیں کرنا لوگوں نے شروع کر دی، علماء کے نقص نکالنا لوگوں نے شروع کر دیے۔ ارے 11 سال ایک آدمی مدرسے میں قال اللہ اور قال رسول اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے فرمایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جب تمہاری عمر اب اس وقت کے اندر میں جب بچوں کی عمر ہوتی ہے، میں غور کرتا ہوں، میرے بچوں کو جب میں لے کر کے گھومتا ہوں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہو، تو میں نے بعض کو جواب دیا کہ یہ دن میں نے دیکھے ہی نہیں ہے زندگی کے اندر۔ جب میں چھوٹا تھا مدرسے ڈال دیا گیا، مدرسے کے اندر میں گیا تو بخار آتی تو استاذ کی طرف دیکھنا پڑتا تھا کہ یہ کب دواخانے کو بھیجیں گے اور گولیاں کب منگائیں گے۔ امی کی یاد آتی تو چادر اوڑھ کر کے روتے تھے کہ امی یہاں مدرسے میں اکیلے کو چھوڑ دیا۔ ابو کی یاد آتی، پورے
11-12 سال کی پڑھائی میں ایک مرتبہ میرے ابو مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تھے، چونکہ دور تھا، سروس والے تھے، کیسے آتے گنگو اور وہاں تک کیسے پہنچتے، تو ہم ہی آتے تھے چھٹیوں میں۔ تو یہ میری نہیں، ہر عالم کی داستان ہے، جب چھوٹے بچے بیمار ہوتے ہیں ان کا باپ ان کو دواخانے کو لے کر کے بھاگتا ہے، ان کی ماں ان کو رات رات بھر پانی کی پٹیاں کرتی ہیں اور ان کو بیٹا یہ دوائی کھا، سیب کا جوس لے، بسکٹ کھا، یہ کرتی ہے۔ مدرسے میں اب تو الحمدللہ اچھا ہے، ہمارے زمانے میں وہ تندور کی روٹیاں ناشتے کے اندر میں ہم اس کے سائڈ کے کور نکال کر کے رکھا کرتے تھے اور اس کو سکھا کر کے بھگو کر کے کھایا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم ہر ماہانہ صرف گھر سے 10 روپے منی آرڈر آتے۔ اب یہ نئے بچوں کو جو مل رہے ہیں ان کے ماں باپ 500 1000 بھیجتے ہوں گے، میں آپ کو یہ 84-85 کی بات بتا رہا ہوں، 25 روپے 20 روپے منی آرڈر آتی تھی۔ یہ علماء پوری زندگی مدرسے کی، بچپن جو ماں باپ کے گود میں کھیلنے کا ہوتا ہے، انہوں نے مدرسے میں روٹی کے ٹکڑے کھا کے، استاذوں کا مار کھا کر کے، رات میں 4 بجے اٹھ کر کے قال اللہ اور قال رسول اللہ سنا اور پڑھا اور پڑھ کر کے عالم کی ڈگری لی اور آ کر کے کسی مسجد میں آج بھی تم سے شکایت نہیں کرتے۔ 10,000 کی تنخواہ کے اوپر، شاید گنے چنے مسجدیں 10,000 دے رہے، 8,000 کی تنخواہ کے اوپر تمہاری امت کے بچوں میں کام کر رہے ہیں اور تم انہی کی غیبت کرتے ہو، تم انہی کو برا بھلا بولتے ہو۔ یہ بھی تو انسان ہیں، ان میں کچھ خامیاں ہوں گی، کچھ کمزوریاں ہوں گی۔ نبیوں کے وارث ہیں، نبی بے گناہ ہوتا ہے، وارث گناہگار ہی ہوں گے۔ ان کے اندر میں کچھ خامیاں ہوں گی، کچھ کمزوریاں ہوں گی، کچھ کا مزاج سخت ہوگا، کچھ کو پان کھانے کی عادت ہوگی، کچھ کو گھومنے کی عادت ہوگی، کچھ کرتا ہوگا، لیکن اس کے سینے میں قرآن ہے۔ اللہ کی قسم گھر میں نوکر رکھنا ہو تو 50 مرتبہ چیک کرتے ہو، چور تو نہیں ہے، ڈاکو تو نہیں ہے، برا تو نہیں ہے، کچھ نقصان تو نہیں پہنچائے گا۔ جس سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے سنا ہو کہ اللہ کی نظر اس کے دل پر نہیں پڑی ہو، کہ اللہ نے اس کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ باطل کی پلاننگ ہے، علماء کے عیب نیک پر اور ایسے لا کر کے سامنے رکھ رہے ہیں، علماء سے لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں۔ ایک جاہل آدمی بھی چوک میں بیٹھ کر کے اور ہوٹل میں بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے کہ علماء کا کیا ہے، ان کا کیا ہے، ان کو کیا سمجھتا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے۔ ارے اللہ کی قسم صرف ان سے محبت کرو، تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ ان سے دوستی رکھو، ان سے دوستی رکھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی مرے گا نا تو مرنے کے بعد گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف جانے لگے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے اس کو بلاؤ، اس کو بلایا جائے گا۔ اللہ کہیں گے میرے بندے تیری تو نیا غرق ہو گئی، لیکن مجھے یہ بتا کہ کیا کسی عالم سے دنیا میں دوستی تھی؟ وہ کہے گا کہ نہیں اللہ، کوئی عالم بھی اپنا دوست نہیں تھا، سب ایسے ہی لوگ تھے۔ پھر اللہ کہیں گے اچھا کسی عالم کے بستی میں کوئی عالم جس محلے میں رہتا تھا اس محلے میں رہتا تھا؟ وہ کہے گا کہ نہیں میرے محلے میں کوئی عالم نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے اچھا یہ بتا کہ کبھی کوئی ایسی دعوت یاد پڑتی ہے کہ اس دعوت میں کوئی عالم کھا کر کے گیا ہو اور تو نے اس دسترخوان کے اوپر کھانا کھایا؟ وہ کہے گا کہ ہاں ایک دعوت میں گیا تھا، مجھے پتہ لگا تھا کہ کوئی مولانا بہت بڑے آ کر کے کھا کر کے گئے تھے۔ اللہ کہیں گے اس دسترخوان پر کھانے کی برکت سے میں نے تیری مغفرت۔ علماء سے محبت کرو۔ باطل چاہ رہا ہے کہ علماء سے ان کو پہلے کٹاؤ۔ تم کو کون بتائے گا حالات کے بارے میں؟ مسجد میں امام ہی بتائیں گے کہ کیا حالات چل رہے ہیں ملک کے اندر میں۔ جو عالم حالات پر نظر نہیں رکھتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری نظر میں عالم نہیں، عالم نہیں ہے۔ جس کو امت کے حالات اور وقت کے حالات کے اوپر جس کی نظر نہیں اور جو امت کو آگاہ نہیں کر رہا، اس نے کیسا علم سیکھا ہوا ہے اپنی امت کو؟ تو سب سے پہلا باطل کا پلان جو ہے یہ امت کو علماء سے توڑنے کا ہے اور وہ اس میں سکسیس ہو رہے ہیں۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے اپنے اپنے علماء سے، آپ جس سے محبت کرتے ہو، ضروری نہیں کہ سب سے آپ کو محبت ہو، کس کا کچھ پسند نہیں آتا، کس کا کچھ پسند نہیں آتا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی ایک تو ہوگا، اس سے پکڑ کر کے اس کے ساتھ میں رہو، علماء سے جڑ کر کے رہو، علماء کے مشورے سے چلو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دعوت کا کام اس وقت میں فتنے فساد کے دور میں ایک پٹارا ہے، اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچانے کا اور دنیا کے حالات سے بچانے کا۔ دعوت کے کام میں اپنے آپ کو لگائے رکھو،
جو دین کی محنت کی ذمہ داری لے گا اس کی نسل کی تک اللہ حفاظت کرے گا. یاد رکھو، جو لوگوں کی فکر کرے گا وہ اس کی نسل کی تک اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت کرے گا. آپ فکر کرو، میرا محلہ، میرے محلے کی بچیاں، میرے محلے کے بچیوں کے اندر میں دین کیسے آئے. ہفتہ واری اجتماع جو بستی میں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ چالاک جو لوگ سمجھتے ہیں انہی کے ساتھ ملک میں زیادہ حالات ہوتے ہیں. اپنے آپ کو محتاج سمجھو. اگر آپ کی بیوی عالمہ ہے تب بھی محلے کی تعلیم میں اس کو بھیجو، کب بھی بھیجو. محلے کے اجتماع میں کالج کی بچیوں کو بھیجو. جو اسکول اور کالجز ہیں وہ بچیوں کے ماہانہ جوڑ رکھو، اس کے اندر میں بیانات کرواؤ، علماء کرام کے بیانات کرواؤ. اس کا بہت اثر ہوتا ہے. ابھی آپ لوگ 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے سے بات سن رہے ہیں، آپ کے دلوں کے اوپر کچھ تو اثر ہو رہا ہوگا. بار بار سنو گے تو کچھ تو اثر ہوگا. بچیوں کے لیے کیا ترتیب ہے؟ آپ مسجد میں بیان سنتے ہو، بچیاں کہاں سنیں گی؟ ان کو بھیجو اجتماعات کے اندر میں. خود نکلو ان کو لے کر کے اللہ کے راستے میں. چھٹیوں میں 3 دن نکلو، 3 دن 2-3 مرتبہ لگانے کے بعد 10 دن نکلو. اپنی اماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بچی کو لے کر کے نکلو. نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، آپ نہیں نکل سکتے، زور زبردستی نہیں ہے. آپ اپنے محلے کی مسجد کی محنت میں لگو. نظر مت رکھو امام صاحب نہیں جڑتے، فلاں مولانا نہیں جڑتے. ارے اس کا سونا، تمہارا رات بھر عبادت کرنا دونوں برابر. ایک آدمی دعوت کی محنت میں پیدا ہوا جب سے لگا اور موت تک چلتا رہا، اور ایک عالم کے کل قیامت کے دن پیر کی دھول کی برابر نہیں ہو سکتی. یاد رکھو، عالم کے قلم سے نکلی ہوئی روشنائی، حدیث بتا رہا ہوں، اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی روشنائی کل شہید کے خون کے ساتھ تولی جائے. کسی نے اگر کسی عالم نے کچھ لکھا ہے، عالم کا مقام معمولی ہے، تو اپنے آپ کو دعوت کے کام میں لگاؤ، اعمال میں لگاؤ، مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑو. اور یہ وقت کے جو حالات چل رہے ہیں اس سے غافل مت ہو. سب کو، کسی کو کوئی فکر نہیں. ان کی تنظیمیں بن رہی ہیں، ان کی پلاننگ ہو رہی ہے، وہ اس میں سکسیس ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں معلوم ہے؟ ہماری قوم صبح 10 بجے تک بستر سے اٹھنے کو تیار ہے اور کسی کی ماننے کو تیار نہیں ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. کسی کی رہبری لینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ وقت وہ نہیں ہے. سارے ملک کے اندر میں علماء یہی بات کر رہے ہیں، مل جل کر کے رہو، آپس میں پیار محبت سے رہو، کہ اپنی ذات کے اوپر نگاہ رکھو. میں کیا کر رہا ہوں، مجھ سے کیا گناہ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر نظر رکھو. اور میرے دوستو، رمضان کے بھی 2-3 دن بچے ہیں. جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو. اپنے روزوں کو قبول کروانے کے لیے صدقہ فطر نکالو. صدقہ فطر کے اندر میں جو غریب ہیں وہ تو 2.25 سیر گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر نکالیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس کی 70,000 روپے ماہانہ تنخواہ ہے اور 1 لاکھ روپے تنخواہ والے کو بھی میں نے دیکھا وہ 2.25 سیر وہ بھی راشن کے گیہوں ڈھونڈتے پھر رہا ہے. ایسا نہیں. کشمش کا بھی صدقہ فطر ہوتا ہے، کھجور کا بھی صدقہ فطر ہوتا ہے. آپ کھجور کا صدقہ فطر نکالو، کشمش کا صدقہ فطر نکالو، زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر نکالو، اللہ کے راستے کے اندر میں لگاؤ. غرباء کو ڈھونڈو. کوئی اگر تمہارا مال قبول کر رہا ہے تو اس پر احسان مت جتاؤ، میں نے اس کو کپڑے دیے، میں نے اس کو پیسے دیے. ارے تیرے مال کو اس نے قبول کیا، اس کا شکر کر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے مال کو کسی کے کام آ گیا. میرا صدقہ فطر نکالو. جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی وہ حساب کر کے زکوٰۃ نکالو. آپ کی اگر اس سال 5,000 زکوٰۃ نکلتی ہے اور آپ نے پورا حساب کر کے اگر زکوٰۃ نکالا تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آئندہ سال 10,000 نکلیں گے. اللہ مال میں برکت ڈال دے گا. مال ختم نہیں ہوگا اس سے، اللہ مال کے اندر میں برکت ڈال دے گا. زکوٰۃ حساب کر کے نکالو. جن لوگوں نے تراویح نہیں پڑھی وہ توبہ کرو. اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ اپنے بندوں سے پیار ہی کرتا ہے. یہ جو حالات اللہ ڈال رہے ہیں نا، اس لیے ڈال رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، ورنہ ان کی کوئی ہمت نہیں ہے، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے. اور ہمارا رونا یہ ہے، ہمارے لیڈر، ہمارے بڑے علماء اکثر جو ہے سو ڈرا رہے، ارے حکومت ان کی ہے، فوج ان کی ہے، حالات ایسے ہیں، تم حساب سے رہو. حساب کچھ نہیں رہتا ہمارے پاس. ہم اللہ سے جڑ کے رہے تو ان کو حساب میں رہنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم اگر مضبوط رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑا تو ان کو حساب میں رہنا پڑے گا. کیونکہ ہم وہ ہیں جو زمین پر بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہلوا دیتے ہیں.
بس یہ ہے کہ ہمارے کچھ ہماری نافرمانیاں گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ حالات ہیں. تو زکوٰۃ نکالو, صدقہ فطر نکالو, دعوت کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. جن کے اوقات نہیں لگے وہ اللہ کے راستے میں نکلو. ہر فتنے کا علاج اللہ کے راستے کی محنت ہے. اللہ کے راستے میں 3 دن کی جماعتیں بناؤ, دیہاتوں کے اندر میں جاؤ, دیہاتوں کا سروے کرو. آپ دیکھو کتنے دیہات ایسے ہیں جہاں مسجد کے اندر میں اذان ہی نہیں ہوتی, مسجدیں ویران. ابھی رمضان سے پہلے مجلس علماء, اللہ واقعی آپ کو پتہ نہیں ہے, اوسے کے علماء کرام بڑا زبردست